ادھر صرف حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے بعد رحمت عالم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ابد الآباد تک کوئی نبی نہیں۔ ہمارے حضرات نے یہی لکھا کہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت اسماعیل تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور پھر آپ کی ذات اقدس سے لے کر ابد الآباد تک، یہ جو درمیان میں اور کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں رہا، کوئی اور نبی نہیں آئے، تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس نسل میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کی صلاحیتوں کو جمع کر کے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس میں اللہ نے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، مجھے دوسری گزارش یہ کرنا ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں آگے چل کر پھر قریش ہے، اور قریش میں پھر آگے چل کر بنو ہاشم ہے، ان میں پھر حضرت عبدالمطلب کی اولاد میں حضرت سیدنا عبداللہ، اور سیدنا عبداللہ کے ہاں پیدا ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم، ان سے حضرت نوح، ان سے حضرت ابراہیم، ان سے حضرت اسماعیل، ان کے بعد قریش، ان کے بعد بنو ہاشم، پھر عبدالمطلب، پھر حضرت عبداللہ، نوح، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، ان تمام واسطوں اور سلسلوں میں اب تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نسلوں میں ایسے طور پر حفاظت کی، نگرانی کی، اور ان کا انتخاب کیا جیسے انتخاب کو حضور فرماتے ہیں کہ لوگ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا۔ میرے بھائیوں، ابھی تک میں اپنی بات کا مفہوم واضح نہیں کر سکا، میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں کی، ان کی نسلوں کی، ان کی پشتوں کی حفاظت فرمائی، اور سب سے آخر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی پشتوں کی، ان کے خاندانوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور انتخاب کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی صحبت اور سنگت کے لیے ان کی جماعتوں کا بھی انتخاب کیا۔ میرے بھائیوں، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی سنگت اور صحبت اور آپ کی جماعت کے لیے جن افراد یعنی صحابہ کرام کا حق تعالیٰ شاہ نے انتخاب کیا، تمام انبیاء علیہ السلام کی صحابہ کی جو